بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکت خیز عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ رینا نے اسٹیج کی سطح کو اٹھتے دیکھا اور بکھلا کر پیچھے ہٹ گئی۔ ٹھیک اسی وقت ہال میں کسی کی بھاری بھرکم آواز بھی گونجی تھی۔ اپنا اسلحہ فرش پر ڈال دو، تم سب مشین گن کی زد پر ہو۔ یہ آواز اسی تاریک خلا سے آئی تھی جو اسٹیج کی سطح کے اوپر اٹھنے سے پیدا ہوا تھا۔ رینا بڑی پھرتی سے فرش پر لیٹ گئی۔ جملہ انگلش میں ادا کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے رائفلیں فرش پر ڈال دی اور آنکھیں پھاڑے اس تاریک خلا کو گھورتے رہے۔ اگر کسی نے بھی اپنی جگہ سے جنبش کی تو چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ آواز پھر آئی۔ ساتھ ہی اس خلا سے 2 افراد برآمد ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں موجود تھیں۔ زرد فام تھے اور مشرق بعید کے کسی ملک کے باشندے معلوم ہوتے تھے۔ اب تم تینوں ان کے ہاتھ کھول دو، خلا سے آواز آئی۔ رینا جہاں گری تھی وہیں پڑی رہی۔ خلا سے برآمد ہونے والے دونوں افراد نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا تک نہیں، لیکن اچانک اسٹیج کے نیچے والے اندھیرے سے اسے بھی مخاطب کیا گیا۔ عورت، تم بھی اٹھو اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤ۔ رینا نے اٹھنے میں دیر نہیں لگائی۔ شیپرو، فارگوا اور کیسپر ان وحشیوں کے ہاتھ کھولنے لگے جن پر ذرا ہی دیر پہلے تشدد کی انتہا کر چکے تھے۔ ان میں سے صرف 2 ہی بے ہوش میں تھے، ایک سرغنہ اور دوسرا ایک اور۔ سرغنہ نے اٹھتے ہی چیخنا شروع کر دیا۔ وہ تینوں کہاں ہیں جنہوں نے لاسلکی نظام کو ناکارہ کر دیا؟ بولو، بتاؤ۔ لیکن رینا اور اس کے ساتھی خاموش رہے۔ سرغنہ نے کچھ اور کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دوسری طرف کو الٹ گیا۔ اس کی پیشانی سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا۔ پھر یہی حشر اس کے دوسرے کا بھی ہوا جو ہوش میں تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں سے ہو رہا ہے؟ تاریخ خلا سے آواز آئی۔ ادھر اسٹین بردار دونوں نوارد اسٹیج کی جانب مڑے ہی تھے کہ کے بعد دیگرے وہ دونوں بھی فرش پر گر پڑے اور ان کی پیشانیاں بھی خون اگل رہی تھیں۔ احمقو، کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ ان 5 بے ہوشوں کو اپنی اوٹ بنا لو، رینا جلدی سے بولی۔ لیکن جیسے ہی وہ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے بے ہوش آدمیوں کی طرف بڑھے، تاریکی سے مشین گن کا بست مارا گیا۔ گیسپر اور فارگوا اچھل کر دور جا پڑے۔ دونوں ہی چھلنی ہو کر رہ گئے تھے۔ شیپرو بڑی پھرتی سے فرش پر لیٹ گیا۔ رینا اور سارا نے بھی یہی کیا۔ تاریک خلا سے آواز آئی۔ تم تینوں اس طرح بھی نہیں بچ سکو گے۔ زندگی چاہتے ہو تو بتاؤ، وہ تینوں کہاں ہیں؟ وہ کچھ نہ بولے۔ ٹھیک اسی وقت خلا سے 2 آدمی پھر نکلے اور کچھ دور چلنے کے بعد یکلخت اسٹیج کی طرف گھوم گئے۔ ان کے ہاتھوں میں بھی اسٹین گنیں تھیں۔ انہوں نے اسٹیج کی طرف گولیوں کی بوچھار شروع کر دی۔ ان کا لباس عجیب سا تھا، چہرے نہیں دکھائی دیتے تھے، صرف آنکھوں کی جگہ پر 2 سوراخ تھے۔ سر سے پاؤں تک آہن پوش لگتے تھے۔ شیپرو، رینا اور سارا بخود پڑے رہے۔ رینا نے اندازہ لگا لیا تھا کہ نئے آنے والوں پر گولیاں اثر انداز نہیں ہو سکیں گی، اور اب اسے ان تینوں کی عافیت خطرے میں نظر آ رہی تھی جو اسٹیج پر سے اب تک ان کا تحفظ کرتے رہے تھے۔ دفتن اسٹیج کی اٹھی ہوئی سطح پھر آہستہ آہستہ نیچے آنے لگی۔ رینا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پہلے مارے جانے والوں کی 2 اسٹین گنیں فرش پر ہی پڑی ہوئی تھیں، لیکن لا حاصل، وہ ان دونوں آہن پوشوں کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکتی۔ اسٹیج کی سطح آہستہ آہستہ اپنی اصل پوزیشن میں آئی، لیکن ان تینوں کا کہیں پتہ نہ تھا۔ وہ پھر رینا کی طرف مڑے اور انہیں فرش سے اٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ 6 لاشوں اور 5 بے ہوش آدمیوں کے درمیان وہ تینوں اس طرح لڑکھڑا رہے تھے جیسے انہیں بھی اسی انجام کی طرف دھکیلا جا رہا ہو۔ وہ تینوں کائیں جن کا ذکر اس نے کیا تھا؟ ایک آہن پوش نے سرغنہ کی لاش کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ زبان فرینچ ہی تھی۔ وہ اسی ڈائس پر تھے۔ رینا نے اسٹیج کی جانب ہاتھ اٹھا کر کہا، تم لوگوں نے اگر اپنی جگہوں سے جنبش بھی کی تو اپنے ساتھیوں کی طرح موت مار ڈالے جاؤ گے۔ وہ خاموش کھڑے رہے۔ آہن پوش نے اسٹیج کی دونوں جانب والی دیواروں پر نظر دوڑائی اور پھر چھت کے قریب وہ بڑا سا روشن دان رینا کو بھی نظر آ گیا جس سے ایک خاصا تندرست آدمی بھی بخوبی گزر سکتا تھا۔ آہن پوش اپنے داہنے ہاتھ کی پشت منہ کے قریب لا کر کچھ کہنے لگا۔ رینا اس کی آواز تو سن سکتی تھی لیکن الفاظ سمجھ نہیں سکتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس آہن پوش نے چھلانگ لگائی اور اسٹیج پر پہنچ گیا، لیکن وہ کھڑا نہیں رہا تھا، فوراً ہی سینے کے بل لیٹ گیا تھا۔ پھر اسٹیج کی سطح دوبارہ کسی صندوق کی طرح ٹھکنے کی طرح اوپر کو اٹھنے لگی، حتیٰ کہ اس کا سر چھت پر جا لگا۔ رینا اور اس کے ساتھی بے حس و حرکت کھڑے رہے۔ دوسرے آہن پوش کا رخ انہی کی جانب تھا اور اس کی اسٹین گن انہیں کور کر رہی تھی۔ اس بار انہیں اسٹیج کے نیچے والے خلا میں بھی روشنی نظر آئی۔
سامنے ہی مشین گن بھی رکھی دکھائی دی، لیکن اس کے قریب کوئی موجود نہیں تھا۔ رینا سوچنے لگی کہ صرف یہی دونوں تھے اور انہی میں سے کسی نے مشین کا برسٹ مارا تھا۔ 15-20 منٹ گزر گئے لیکن حالات میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ رینا سوچ رہی تھی کہ اگر کسی طرح اس آہن پوش کو گرا لیا جائے تو کیسی رہے، لیکن پھر اسٹیج کے نیچے والے خلا پر نظر پڑتے ہی یہ خیال ذہن کے تاریک حصوں میں گم ہو گیا۔ مشین گن تو پاس کوئی موجود نہ تھی، مگر اس کے عقب والی تاریکی میں کیا کچھ تھا، اس کا اندازہ لگانا آسان نہیں تھا۔ اس کے ساتھیوں کی لاشیں تھوڑی فاصلے پر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے ان پر اچرکتی ہوئی سی نظر ڈالی اور پھر اسٹیج کے نیچے والے خلا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس بار مشین گن کے قریب کوئی کھڑا نظر آیا، لیکن روشنی کم ہونے کی بنا پر چہرہ واضح طور پر دکھائی نہیں دیا۔ اس نے اونچی آواز میں آہن پوش سے کچھ پوچھا، جس کا جواب اس نے انگلش میں دیا تھا، اور جواب ہی سے رینا نے سوال کا اندازہ لگایا۔ غالباً اس نے دوسرے آہن پوش کی واپسی کے بارے میں پوچھا تھا، اور آہن پوش نے نہ صرف جواب دیا تھا بلکہ اسٹیج کی سطح کو نیچے لانے کی تجویز بھی پیش کی تھی۔ سطح ایسا ایسا نیچی ہونے لگی اور ٹھیک اسی وقت دوسرے آہن پوش کی کھوپڑی دکھائی دی، جو شاید سطح سے پر اندھا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر اپنے ساتھی کو کسی قسم کا اشارہ بھی کیا تھا۔ اسٹیج کی سطح پہ معمول پر آئی۔ رینا کا دل حلق میں دھڑکنے لگا۔ دونوں سیاہفام اوندھے پڑے ہوئے تھے اور آہن پوش ان پر اسٹین گن تانے قریب ہی کھڑا تھا۔ تیسرا کہیں؟ دوسرے آہن پوش نے اونچی آواز میں پوچھا۔ شاید وہ سرنگ میں اتر گیا ہے، تم انہیں دیکھو، اسے پھر تلاش کرتا ہوں، اس کے ساتھی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ دونوں نے گفتگو کے لیے انگلش استعمال کی تھی۔ جوزف اور جیمسن کو اٹھنے کا حکم دیا گیا۔ وہ ہاتھ اوپر اٹھائے کھڑے ہو گئے۔ انہیں اسٹیج سے اتار کر رینا اور اس کے ساتھیوں کے قریب کھڑا کر دیا گیا۔ اگر وہ سرنگ میں اترا ہے تو ہمیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، دوسرے آہن پوش نے کہا۔ زیادہ دور نہیں جا سکے گا؟ جیسا تم کہو، اس کے ساتھی نے رک رک کر کہا۔ وہ ابھی بری طرح ہانپ رہا تھا۔ ہم انہیں لے کر چلتے ہیں، اس کے بارے میں رپورٹ دے دیں گے، ایک نے کہا۔ ان کا کیا ہوگا؟ پہلے آہن پوش نے بے ہوش افریقیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، دوسرے دیکھیں گے۔ ان پانچوں کے ہاتھ باندھ دو اور لے چلو۔ میں تو بری طرح تھک گیا ہوں، تم ہاتھ باندھو، میں کور کیے رہوں گا، پہلا آہن پوش بولا۔ دوسرے نے پوش نے بے ہوش آدمیوں کے ہاتھ کھولے اور یک کے بعد دیگرے ان پانچوں کے ہاتھ باندھنے لگا۔ رینا سوچ رہی تھی کہ شاید پھر اسٹیج کی سطح اوپر کو اٹھے گی اور انہیں اس کے نیچے سے گزار کر کہیں لے کر جایا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ تو انہیں ایک راہداری کی طرف لے چلے تھے۔ روانگی سے پہلے دونوں ان سے دور جا کھڑے ہوئے تھے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے تھے۔ جیمسن جو رینا کے قریب ہی کھڑا ہوا تھا آہستہ سے بولا، یہ سب کچھ محض تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے احساس ہے، مجھے تمہارے ساتھی کا ماسک اس طرح نہیں اتروانا چاہیے تھا، رینا بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے تو تم بھی میک اپ میں معلوم ہوتے ہو، رینا نے کہا۔ تمہارا خیال درست ہے، لیکن یہ ماسک نہیں ہے، جوزف نے کہا۔ پھر بھی اصلی رنگت معلوم ہوتی ہے۔ اوہ، تمہارا وہ ساتھی کس طرف نکل گیا؟ رینا نے کہا۔ میں نہیں جانتا، اس روشن دان سے گزر کر ہم چند زینوں تک پہنچے تھے اور ہمارا ساتھی آگے کا راستہ دیکھنے کے لیے زینے طے کرنے لگا تھا۔ ہم اوپر ہی کھڑے تھے کہ اچانک وہ نازل ہو گیا، اور اب تم پھر ہمیں یہیں پر دیکھ رہی ہو، جوزف نے کہا۔ اس نے کسی سرنگ کا ذکر کیا تھا، رینا بولی۔ خدا جانے، میں تو صرف زینے دیکھے تھے، ہو سکتا ہے وہ کسی سرنگ ہی کی طرف جاتے ہوں، جوزف بولا۔ چلو، دفتن آہن پوشوں میں سے ایک نے اسٹین گن سے راہداری کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ پہلی نظر میں کمرہ وہی معلوم ہوتا تھا، لیکن حقیقتاً اس کی بناوٹ لفٹ کی سی تھی۔ دروازہ بند کرتے ہی انہیں احساس ہوا کہ وہ تیزی سے نیچے جا رہے ہیں۔ رینا کو اتنی تیز رفتار لفٹ کا تجربہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ذرا ہی سی دیر میں دل ڈوبنے لگا تھا۔ غالباً سب کی یہی کیفیت تھی۔ وہ دیواروں سے ٹکے کھڑے تھے۔ بالآخر زور کا دھچکا لگا اور لفٹ رک گئی۔ ذہنوں پر عجیب سا سناٹا طاری ہو گیا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور ایک بہت بڑے گیراج میں داخل ہوئے، جہاں متعدد گاڑیاں کھڑی نظر آ رہی تھیں، لیکن آس پاس کوئی آدمی دکھائی نہ دیا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ ایک آہن پوش نے دوسرے سے کہا۔ میں سوچا ہوں کہ اس کا فیصلہ یہیں ہو جانا چاہیے کہ کون کس کی ہوگی، دوسرے نے کہا۔ مسخرہ پن سے محظوظ ہونے کے موڈ میں نہیں ہوں، چلو گاڑی پر۔ میرا دائیں بازو بہت شدت سے دکھ رہا ہے، میں ڈرائیو نہیں کر سکوں گا۔ اور پھر کیا تم ان سبوں کو وہاں پر لے جاؤ گے؟ دوسرے نے کہا۔ پھر کہاں لے جائیں گے؟ پہلا بولا۔
مردوں کو یہیں بندھا پڑا رہنے دو، عورتوں کو لے چلو، دوسرا بولا۔ میں اس قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، پہلا بولا۔ مردوں کو ختم ہی نہ کر دوں؟ شاید تمہارا دماغ چل گیا ہے، انہیں زندہ پیش کرنا ہے، پہلے نے کہا۔ ایک بڑی گاڑی کی طرف انہیں چلنے کو کہا گیا۔ جوزف نے بھاڑ سا منہ کھول کر جماہی لی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے اور ایک آہن پوش نے گیراج کا دروازہ کھولا۔ دوسرا گاڑی کو باہر نکالنے لگا۔ باہر گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ دوسرا آہن پوش گاڑی کے پچھلے حصے میں قیدیوں کے پاس آ بیٹھا۔ گاڑی کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی اور جھٹکے بھی لگ رہے تھے، کسی دشوار گزار راستے پر چل رہی تھی۔ کچھ بولتے رہو، تم لوگ دم گھٹ رہے، رینا نے کہا۔ بہت دیر سے ایک مسئلے پر غور کر رہا ہوں۔ وہاں اس ہال میں چربی کی بدبودار مشعلیں کیوں روشن تھیں؟ جیمسن نے کہا۔ بھلا اس کی اہمیت کیا ہے کہ تم اس کے بارے میں سنجیدگی سے کچھ سوچنے بیٹھ جاؤ، رینا نے کہا۔ سوچنے کی بات ہے محترمہ رینا، جیمسن بولا۔ میں سمجھ گیا تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ تمہیں اس پر حیرت ہوگی کہ جب وہاں برقی قوت سے لفٹ چلائی جا سکتی ہے تو روشنی کا ہزاروں سال پرانا نظام کیوں برقرار رکھا گیا؟ دفتن آہن پوش بول پڑا۔ ہاں، میں یہی جاننا چاہتا ہوں، جیمسن نے کہا۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم، ورنہ ضرور بتا دیتا، آہن پوش نے کہا۔ تم مجھے بہت اچھے آدمی معلوم ہوتے ہو، جیمسن بولا۔ نہیں، اتنا زیادہ بھی اچھا نہیں ہوں، آہن پوش بولا۔ آخر ہم لوگ کہاں لے کر جائے جا رہے ہیں؟ رینا نے انگلش میں سوال کیا۔ ہم تمہیں اپنی قیامگاہ پر لے کر جا رہے ہیں۔ مردوں کو ایک کمرے میں بند کر دیں گے اور تم دونوں ہمارے ساتھ رہو گی، آہن پوش بولا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، سارا بفر گئی۔ مجھ پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، میں عورتوں سے دور بھاگتا ہوں، یہ میرے ساتھی کی تجویز ہے، آہن پوش نے کہا۔ لیکن آخر ہم اس طرح کیوں گھیرے گئے ہیں؟ سارا نے کہا۔ یہ بھی میرا ساتھی ہی بتا سکے گا۔ میں شاعر قسم کا آدمی ہوں، عالم بیداری میں بھی خواب دیکھتا رہتا ہوں، آہن پوش بولا۔ جیمسن نے خاموشی اختیار کر لی اور جوزف تو شروع ہی سے خاموش تھا۔ ویسے بھی دوسروں کی گفتگو کے دوران میں دخل اندازی کرنے کی عادت نہیں تھی۔ گاڑی یکساں رفتار سے چلتی رہی، پھر شاید پورے ایک گھنٹے کے بعد رکی تھی۔ آہن پوش پچھلا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا اور اسٹین گن کو جنبش دے کر ان سے نیچے اترنے کو کہا گیا۔ یا بھی اندھیرا ہی تھا۔ نیچے اترتے ہی تھوڑے سے فاصلے پر انہیں مدھم سی روشنی نظر آئی۔ یہ کسی عمارت کی روشن کھڑکیاں تھیں۔ ان سے عمارت کی جانب چلنے کو کہا گیا۔ عمارت مختصر سی ثابت ہوئی اور اس کی تعمیر میں کسی سلیقے کو دخل نہیں تھا۔ چھوٹے بڑے ہر قسم کے پتھروں کو جوڑ کر بنائی گئی تھی۔ عمارت میں پہنچ کر سچ مچ مردوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میں لباس تبدیل کرنے جا رہا ہوں، ایک آہن پوش نے دوسرے سے کہا۔ تم یہیں ٹھہرو، پھر تم تبدیل کرانا۔ ضرور جاؤ، دوسرے آہن پوش کے لہجے میں بیزاری تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد اس نے رینا سے کہا، جو کچھ بھی ہونے والے میں اسے پسند نہیں کرتا۔ تب تو تمہارے حصے میں آنے والی محفوظ رہے گی، رینا بولی۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، میں بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہمیں کس کے سامنے پیش کیا جائے گا، رینا نے کہا۔ فی الحال تو ہماری پیشی میں ہو۔ ویسے میں پھر بتاتا ہوں کہ میرا ساتھی ہی سب کچھ جانتا ہے، میں بہت کم ہوش میں رہتا ہوں، آہن پوش بولا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا آہن پوش بھی واپس آ گیا۔ وہ نسلاً کسی سفید فام قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اب سفید قمیض اور سفید پتلون میں ملبوس تھا۔ اس کے آتے ہی دوسرا آہن پوش اٹھ گیا۔ اس کے ساتھی نے کہا، جلدی کرو۔ وہ کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ ہمارے ہاتھ کب تک بندھے رہیں گے، رینا نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ خاموش بیٹھی رہو اور ہمارا شکریہ ادا کرو کہ ہم نے تمہیں زندہ رہنے دیا ہے، آہن پوش بولا۔ میں ہاتھ کھولنے کو کہہ رہی تھی، رینا نے کہا۔ ہاتھ بندھے ہی رہیں گے، آہن پوش بولا۔ یہ درندگی ہے، رینا بولی۔ میں درندہ ہی ہوں، آہن پوش بولا۔ رینا کچھ کہنے والی تھی کہ دوسرا آہن پوش واپس آ گیا، لیکن اس اپنے ساتھی کی طرح اپنے جسم سے فرش فولادی خود نہیں اتارے تھے۔ اس کے ساتھی نے حیرت سے کہا، تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ پہلے یہ طے ہو جانا چاہیے کہ کون کس کی ہے۔ کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو؟ ارے دونوں ہماری ہیں۔ یہ ناممکن ہے۔ کیوں بکواس کر رہے ہو؟ آہن پوش نے اس کی گردن پر اسٹین گن کی نال رسید کر دی اور وہ دھم سے فرش پر آ گرا، پھر دوبارہ نہیں اٹھ سکا۔ پھر جیسے ہی آہن پوش نے اپنا فولادی خود اتارا، وہ دونوں اچھل پڑی۔ یہ تو ان دونوں سیاہ فاموں کا حماقت مآب ساتھی تھا اور انہیں احمقانہ انداز میں دیکھے جا رہا تھا۔ تم، رینا ہکلائی۔ اندر بھی ایک آدمی تھا، اسے بھی ٹھیک کر آیا ہوں، عمران نے بڑی سادگی سے کہا اور آگے بڑھ کر رینا کے ہاتھ کھولنے لگا، پھر سارا کے بھی ہاتھ کھول دیے اور انہیں کرسیوں سے بے ہوش آدمی کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ تو تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ اس سے کس طرح نپٹے تھے جو تمہاری تلاش میں گیا تھا، سارا بولی۔ بس
کیا بتاؤں؟ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اب اس کے لیے دل دکھ رہا ہے، بیچارے کی آنکھ میں پستول کی نال ٹھونس کر فائر کرنا پڑا تھا۔ ارے تو اب ان بیچاروں کو بھی رہائی دلاؤ، رینا نے کہا۔ میرے والے قطعی بیچارے نہیں ہیں، تمہارا ہوگا بیچارہ۔ اچھی بات ہے، جا رہا ہوں، انہیں بھی لیے آتا ہوں۔ عمران وہاں سے چلا گیا اور سارا بولی، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، عجیب آدمی ہے تو، رینا سر ہلا کر بولی۔ ہماری زبان کے لہجوں پر قادر ضرور ہے، لیکن مجھے تو فرانسیسی نہیں معلوم ہوتا۔ کوئی بھی ہو، ہمارے لیے تو فرشتہ رحمت ثابت ہوا ہے، سارا نے کہا۔ پتہ نہیں اب ہم کہاں ہیں، کہ گولوں کے میدان سے کتنی دور۔ صبح ہونے دو، شاید وہ دونوں سیافام آدمی بتا سکیں۔ ان میں سے ایک سیافام نہیں ہے، سارا بولی۔ اس کا بھی ماسک کیوں نہیں اتروا دیا تھا؟ وہ ماسک میں نہیں، میک اپ میں ہے، وہی جو دبلا پتلا ہے، سارا بولی۔ اوہ، وہ بھی اچھی خاصی فرینچ بول سکتا ہے، رینا بولی۔ عمران کے ساتھ صرف شیپرو واپس آیا تھا۔ تمہارے آدمی کہاں ہیں؟ رینا نے پوچھا۔ کچن میں چھوڑ آیا ہوں انہیں، بھوکا رہ کر رات نہیں گزار سکوں گا، عمران بولا۔ دوسرا آدمی کہاں ہے؟ رینا نے پوچھا۔ تمہارے لیے بیکار ہے، اس سے کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ ایک گونگا سیافام آدمی ہے، عمران بولا۔ ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ بھی اس عمارت سے متعلق ہوں اور کسی وقت بھی آ جائیں، رینا بولی۔ دیکھا جائے گا، عمران سر ہلا کر بولا۔ میرا ایک آدمی کچن میں ہے اور دوسرا باہر نگرانی کر رہا ہے، غفلت میں نہیں مارے جا سکیں گے، مطمئن رہو۔ اوہ، شاید وہ ہوش میں آ رہا ہے، شیپر نے نو گرفتار کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ آہستہ سا کر رہا تھا، پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اٹھنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن ہاتھ پیر تو جکڑے ہوئے تھے۔ تم لوگوں کو پچھتانا پڑے گا، وہ غصیلی آواز میں بولا۔ پھر اس کی نظر عمران پر جم گئی۔ یہ کون ہے؟ میں وہی ہوں جسے تمہاری گردن پر وار کیا تھا، چاہتا تو گولی بھی مار سکتا تھا، اس لیے میں اول درجے کا بیوقوف سمجھا جاتا ہوں، اور میں وہی تیسرا آدمی ہوں جو تمہاری گرفت میں نہیں آ سکا تھا، عمران نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار دکھائی دیے، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تو تم نے میرے ساتھی کو مار ڈالا تھا اور اس کے بلٹ پروف خود پہن لیے تھے؟ تم ٹھیک سمجھے، اور ہم سب وہاں اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے کہ آخر وہاں چربی کی مشعلیں کیوں جلائی گئی ہیں جبکہ بجلی کا اتنا عمدہ نظام موجود ہے، عمران نے کہا۔ سفید فام نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تھا اور نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا تھا۔ اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ عمران نے احمقانہ انداز میں پوچھا۔ تم صرف یہی معلوم کرنے کے لیے وہاں آئے تھے؟ اور کیا، حیرت انگیز واقعہ ہے، جہاں لفٹ چل سکتی ہے وہاں بلب بھی روشن کیے جا سکتے ہیں۔ آخر بدبودار مشعلیں کیوں؟ عمران نے پوچھا۔ اوفو، تب تو خواہ مخواہ اتنا خون خرابہ ہوا، سفید فام پرتعصب لہجے میں بولا۔ یعنی اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ ہم کیا چاہتے ہیں تو تم ہمیں اس رات سے آگاہ کر دیتے، عمران نے کہا۔ اور کیا اتنی جانیں کیوں ضائع ہوتی؟ چلو اب بتا دو، ورنہ تمہاری جان بھی ضائع ہو جائے گی، شیپرو بول پڑا۔ وہ ایک قدیم قربان گاہ ہے جسے ہم اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مقامی باشندے جو وہاں لائے جاتے ہیں انہیں علم نہیں کہ وہاں جتنی بھی حیرت انگیز باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں وہ برقی قوت کی مرہون منت ہیں، وہ اسے روحوں سے منسوب کرتے ہیں اور قربان گاہ کے وفادار ہو جاتے ہیں، قربان گاہ سے جاری ہونے والے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس قربان گاہ کے توسط سے ہماری تحریک کالوں میں جڑ پکڑ رہی ہے۔ ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے کہ وہ سب برقی توانائی کے کھیل ہیں، اس نے کہا۔ لیکن جنہوں نے ہمیں گھیرا تھا وہ بھی تو کالے ہی تھے، اور وہاں کا اصل کی نظام انہی کی تحویل میں تھا، عمران نے پوچھا۔ قیدی ہنس پڑا اور کسی قدر ہچکچاہٹ کے ساتھ بولا، وہ سیافام نہیں تھے، سیافام بنائے گئے تھے۔ عمران بڑی تیزی سے اپنی پیشانی پر ہتھیلی رگڑے ڈال رہا تھا۔ اسے معصومہ اور کیپٹن بگاسی یاد آئے، جنہوں نے انتہائی درجے کا تشدد برداشت کرنے کے باوجود بھی اپنی تحریک کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ معصومہ تو تشدد برداشت کرتے کرتے مر گیا تھا، چونکہ انہیں مذہب کے توسط سے اس جال میں پھانسا گیا تھا، اسی لیے ان کی زبانیں نہیں کھلوائی جا سکی تھیں۔ وہ قربان گاہ کے وفادار تھے، اس قربان گاہ کے وفادار جہاں ان کے بزرگوں کی روحیں آیا کرتی تھیں۔ وہ سب خاموش تھے اور قیدی انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، تم لوگ کہیں سے آئے ہو، کسی کے بھی ایجنٹ ہو، لیکن ہو سفید فام ہی، اس لیے تمہیں ہمارے مشن سے ہمدردی ہونی چاہیے۔ اگر تمہارا مشن ہم پر واضح ہو جائے تو ہم بھی اس پر غور کر سکتے ہیں، عمران بھی بولا۔
ہم افریقہ کو سفید فاموں ہی کی گرفت میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن دو بڑی طاقتوں کی باہمی چپکلش کی بنا پر ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ ناممکن نظر آ رہا ہے، قیدی نے کہا۔ تمہاری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، عمران بولا۔ ہر سمجھدار سفید فام ہم سے متفق ہو جائے گا، قیدی بولا۔ کیا خیال ہے؟ عمران نے رینا کی طرف دیکھ کر کہا۔ بات سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن اس پر مزید غور کرنا پڑے گا، رینا بولی۔ ضرور غور کرو، ہم کسی کو کسی بات پر مجبور نہیں کرتے۔ خیر اب میرے ہاتھ پیر تو کھول دو، قیدی نے کہا۔ مزید غور کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، عمران نے کہا۔ مجھے اس طرح باندھ رکھنا تم سبوں کے لیے بے حد خطرناک ثابت ہوگا، قیدی بولا۔ وہ کس طرح؟ عمران نے کہا۔ میں یہاں اس عمارت میں تنہا نہیں ہوں، قیدی بولا۔ اس گونگوئی کو بھی ہم نے قابو میں کر لیا ہے، بے فکر رہو، عمران نے کہا۔ تم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا کر بیٹھے ہو، قیدی بولا۔ ارے بھائی تم لوگ بھی تو کچھ بولو، عمران نے دوسروں کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں ہی کہاں تک سر ماروں؟ ہم بھی اس پر متفق نہیں ہیں کہ کوئی سمجھوتا ہوئے بغیر کسی قسم کی رعایت دی جائے، رینا نے کہا۔ ویسے تم جو مناسب سمجھو، خالی پیٹ شیطان کا گھر ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ پہلے پیٹ بھر لیں، عمران بولا۔ رینا عمران کو دوسرے کمرے میں چلنے کا اشارہ کر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عمران آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ دوسرے کمرے میں پہنچ کر اس کی طرف مڑی اور بولی، شاید ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، مجھے تو ابھی تک اس کی اطلاع نہیں ملی۔ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ ہمیں کس ارادے سے لایا تھا اور اب کیسی باتیں کر رہا ہے، رینا نے کہا۔ سخت نالائق معلوم ہوتا ہے، عمران بولا۔ کیا مطلب؟ رینا نے کہا۔ اسے چاہیے کہ اب باقاعدہ طور پر تحریری درخواست پیش کرے، عمران نے کہا۔ کیا بک رہے ہو؟ رینا بھڑک اٹھی۔ مطلب یہ کہ کچھ نہیں، میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ پیٹ بھرے بغیر کام نہیں چلے گا، کم از کم میں تو بھوک کے عالم میں کوئی ڈھنگ کی بات سوچ ہی نہیں سکتا، عمران نے کہا۔ تو جتنی جلدی ممکن ہو اپنا پیٹ بھر لو، رینا نے کہا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ کھانے کی میز پر تھے، قیدی کے ہاتھ کھول دیے گئے تھے اور اسے بھی ساتھ ہی بٹھایا گیا تھا۔ جوزف نے گونگے سیاہفام آدمی کو پہلے ہی کھلا پلا دیا تھا اور ایک الماری سے وسکی کی بوتلیں برآمد کر کے بہک نفس امارہ ضبط کر لی تھیں اور اب کھانے کی میز پر باتیں بنا رہا تھا۔ عمران نے اسے غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں تشویش کے سائے لہرانے لگے۔ تو بہت چہک رہا ہے، بالآخر موضوع پر اظہار خیال کر ہی دیا۔ خوشی کی رات ہے باس، میرا خسارہ پورا ہو گیا، جوزف نے بڑے ادب سے کہا۔ تو اسے خوشی کی رات کہہ رہے؟ آخر کس بنا پر؟ عمران بولا۔ 2-4 دن اور زندہ رہ جاؤں گا، جوزف بولا۔ میں سمجھا، غالباً تو نے اپنی ضرورت کی کوئی غیر متوقع طور پر پوری کر لی ہے، عمران نے کہا۔ تمہارے علاوہ مجھے اور کون سمجھ سکتا ہے باس، لیکن میں اس میں کسی کو بھی حصے دار نہیں بناؤں گا، جوزف نے کہا۔ بس اس موضوع پر بات ختم، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ رینا نے قیدی سے پوچھا، ہم یہاں سے کہاں لے کر جائیں گے؟ اگر کہیں نہ جانا چاہو تو یہاں بھی رہ سکتے ہو، کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوگا، البتہ اب اپنی دنیا میں تمہاری واپسی ناممکن ہے، قیدی بولا۔ ہمارا مصرف کیا ہوگا؟ شیپرو نے پوچھا۔ ہم تمہیں اپنی آئیڈیالوجی کی تعلیم دیں گے، قیدی نے کہا۔ یہ معلوم کیے بغیر کہ ہم کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں، رینا نے کہا۔ ہمیں سے کوئی سروکار نہیں، ہم تو تمہیں زیرو لینڈ کا شہری بنانے کی کوشش کریں گے، قیدی بولا۔ یہ کام تو تم فوری طور پر شروع کر دو، عمران سر ہلا کر بولا۔ یہ اتنا وقت لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے کچھ اور ساتھی بھی یہاں آ جائیں، سارا بولی اور جیمسن اسے پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمران نے اسے اردو میں ٹوکا۔ اپنے حواسوں میں رہنا، اگر تم پر گر پڑی تو چور چور ہو جاؤ گے، عمران نے کہا۔ مجھے ایسی ہی جسامت والی عورتیں پسند ہیں، جیمسن نے کہا۔ تم یہاں عورتیں پسند کرنے نہیں آئے، عمران بولا۔ سامنے پڑ گئی ہے تو پسند بھی آئے گی جناب، میرے بنیادی حقوق سلب نہ فرمائیے، یور میجسٹی پلیز، جیمسن نے کہا۔ آلو کھاؤ آلو، زیادہ اونچے اڑنے کی کوشش نہ کرو، عمران بولا۔ یہ تم کس زبان میں گفتگو کر رہے ہو؟ رینا عمران کو گھورتی ہوئی بولی۔ کتنی بار یہ سوال دہراؤ گی؟ یہ ہماری اپنی اختراع ہے، ابھی ہم نے اسے کوئی نام نہیں دیا، عمران نے کہا۔ فضول باتوں میں وقت ضائع کر رہے ہو، میں نے کہا تھا کہ اس بارے میں کچھ سوچو۔ اشارہ قیدی کی طرف تھا، ٹھیک اسی وقت قیدی سر اٹھائے بغیر بولا۔ اگر تم لوگ مجھے مار بھی ڈالو تو یہاں سے نکل کر اپنی دنیا میں واپس نہیں پہنچ سکو گے، قیدی بولا۔ ہم خود بھی واپس نہیں جانا چاہتے، وہاں رکھا ہی کیا ہے، جیمسن نے کہا اور عمران کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم لوگ پچھتاؤ گے اگر میرے مشورے پر عمل نہ کیا، قیدی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تمہاری یہاں موجودگی کا علم اسی وقت مرکز کو ہو گیا تھا جب تم نے یہاں قدم رکھا تھا، قیدی نے کہا۔
تو پھر کوئی نہ کوئی مرکز سے چل ہی پڑا ہوگا، عمران بولا۔ میں اس معاملے میں اس حد تک باخبر نہیں ہوں، قیدی بولا۔ پھر تمہیں اتنی خود اعتمادی سے بات نہ کرنی چاہیے، عمران نے کہا۔ کھانے سے فارغ ہو کر عمران نے اس کے ہاتھ دوبارہ باندھ دیے اور تجویز پیش کی کہ باری باری سے سب لوگ سوتے جاگتے رہے۔ رات اسی طرح گزر گئی اور کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ دوسری صبح انہیں عمارت کے محل وقوع سے آگاہی ہوئی۔ خشک چٹانوں کے درمیان اس کی تعمیل ہوئی تھی۔ چٹانوں کے اس سلسلے کے نیچے ہی سے گھنا جنگل دور تک پھیلتا چلا گیا تھا، لیکن ان سے اتر کر جنگل تک پہنچنا بظاہر ناممکن معلوم ہوتا تھا، کیونکہ یہ چٹانیں بالکل سیدھی کھڑی ہوئی تھیں۔ عمران نے اپنے تھیلے سے دوربین نکالی اور گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ جوزف اور جیمسن کو اس نے اس راستے کی نگرانی کرنے کی تاکید کی تھی جس سے وہ پچھلی رات عمارت تک آئے تھے۔ قیدی بدستور قیدی تھا اور اب اس نے اپنی زبان قطعی بند کر لی تھی۔ عمران کا خیال تھا کہ انہیں جو کچھ بھی کرنا ہے جلد کر ڈالیں، ورنہ پھر کسی دشواری میں پڑیں گے۔ ہمیں علم نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں، اس لیے بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، رینا بولی۔ ادھر قدم اٹھایا تو دھڑام سے نیچے گئی۔ عمران نے چٹان کے سرے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، تمہاری سمجھ میں ابھی تک نہیں آ سکے، رینا بھنا کر بولی۔ تمہاری سمجھ میں آیا ہوں یا نہیں؟ عمران نے بیک وقت سارا اور شیپرو سے بھی پوچھا۔ انہوں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اچھا تو سمجھنے کی کوشش کرو، عمران بولا۔ کیا یہ ضروری ہے؟ سارا ہنس کر بولی۔ ان سے پوچھو، نہ سمجھ پانے کا شکوہ کیا تھا انہوں نے۔ ارے تم لوگ زیبرا مین کی تلاش میں آئے ہو، مجھے سمجھ کر کیا کرو گے؟ عمران نے رینا کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہمیں زیبرا مین سے کوئی سروکار نہیں، رینا نے خشک لہجے میں کہا۔ یہ تو کہہ رہی تھی کہ جلد از جلد اسے دیکھ لینا چاہتی ہیں، عمران نے سارا کی طرف اشارہ کیا۔ ہمارا مسئلہ زیبرا مین نہیں ہے، رینا بولی۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ عمران نے کہا۔ وہ طیارے جو ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں بکھر گئے، رینا اسے گھورتی ہوئی غور سے دیکھتی ہوئی بولی۔ لیکن مجھے صرف تم لوگوں سے سروکار ہے اور کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ ہر معاملے میں تمہاری مدد کروں، عمران نے کہا۔ ہمارے 2 ساتھی مار ڈالے گئے، تم نے کیا کیا؟ شیپرو بول پڑا۔ تمہاری اپنی حماقت سے مارے گئے تھے، بہرحال میری ہی وجہ سے تم تینوں بھی بچ گئے ہو، عمران نے کہا۔ ہمیں اس کا اعتراف ہے اور تمہاری ہی وجہ سے ہم پر کوئی جبر بھی نہیں ہو سکا، سارا بولی۔ مگر تم اس قدر بیوقوف کیوں نظر آتے ہو؟ شیپرو نے ہنس کر پوچھا۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ ویسے تم لوگ میرے خلاف شکوک و شبہات میں ہی مبتلا رہو گے، عمران نے کہا۔ تم نے اپنا کیا نام بتایا تھا؟ رینا نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ علی موران، عمران بولا۔ پہلے تو مراکشی تھے، پھر یوگوسلاویا کے باشندہ ہو گئے۔ دن بھر میں کئی ملک مجھے پسند آتے ہیں، عمران نے کہا۔ تمہارے ساتھی نے شراب کی صحیح بوتلوں پر قبضہ کر لیا ہے، شیپرو نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ ہمیں بھی ضرورت ہے، اس سے چھین سکتے ہو تو وہ چھین لو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، عمران بولا۔ ہم جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، رینا بولی۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ تمہیں بھی حصے دار بنا لے، عمران بولا۔ ہاں، تم نے یہ کس بنا پر کہا تھا کہ ہم لوگ تمہارے خلاف شکوک و شبہات ہی میں مبتلا رہیں گے؟ اس لیے کہ زیرو لینڈ کی سب سے بڑی عورت مجھ سے فلرٹ کرتی رہتی ہے، عمران نے کہا۔ اوہ، بھلا وہ کون ہے؟ رینا نے طنزیہ انداز میں آنکھیں جھپکائیں۔ T3B، تھریسیا بمبل بی آف بوہیمیا، عمران نے کہا۔ خوب، تو تم اس کا نام بھی جانتے ہو، رینا نے کہا۔ اس لیے یہاں پایا جاتا ہوں، ورنہ کون سے سرخ خواب کے پر لگے ہوئے تھے مجھ میں، عمران نے کہا۔ وہ تم سے فلرٹ کرتی ہے؟ رینا نے کہا۔ تم دیکھ ہی لوگی، عمران بولا۔ میں نے تمہارا نام پہلے کبھی نہیں سنا، رینا بولی۔ ضروری نہیں ہے کہ تم میرا نام بھی سنو، عمران بولا۔ دفتن جیمسن دکھائی دیا جو انہی کی طرف دوڑا چلا آ رہا تھا۔ قریب پہنچ کر ہانپتا ہوا بولا، ایک گاڑی غالباً ادھر ہی آ رہی ہے۔ جوزف اوٹ میں ہے نا؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، نیچے سے دیکھا نہیں جا سکتا، جیمسن نے کہا۔ کیا بات ہے؟ رینا نے پوچھا۔ راستے پر ایک گاڑی دیکھی گئی ہے جو غالباً اسی عمارت کی طرف آ رہی ہے، عمران بولا۔ یہاں سے تو ہم دیکھ لیے جائیں گے، رینا نے کہا۔ ادھر ہی چلو، عمارت کے آس پاس چھپنے کے لیے بہت جگہیں ہیں، عمران بولا۔ وہ تیزی سے عمارت کی طرف بڑھے۔ جیمسن کی نظر خصوصیت سے سارا پر تھی، اس کے چلنے کے انداز سے محظوظ ہو رہا تھا۔ آنکھیں نیچی کرو ناہنجار، عمران نے آہستہ سے کہا۔ آپ مجھے زندہ بھی رہنے دیں گے یا نہیں؟ جیمسن نے کہا۔ ارے تو کیا اس کے بغیر مر جاؤ گے؟ عمران نے کہا۔ اب غریب الوطنی میں آنکھیں بھی بند کر لوں؟ جیمسن نے کہا۔ یہ اس قسم کی عورتیں نہیں ہیں جن سے تمہاری جمالیاتی حس کی تسکین ہو سکے، عمران بولا۔ تم دونوں پیچھے کیوں رہ گئے ہو؟ جلدی کرو، رینا مڑ کر بولی۔
یہ میرا ساتھی عورتوں کے پیچھے ہی رہنا پسند کرتا ہے، عمران نے رینا کے قریب پہنچ کر کہا۔ عمارت کے سامنے ہی وہ چند بڑے پتھروں کے پیچھے چھپ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کسی گاڑی کے انجن کا شور سنائی دیا اور پھر گاڑی بھی سامنے آ گئی، عمارت کے قریب رک گئی اور انجن بند کر دیا گیا۔ دو آدمی اترے، ان میں سے ایک سیاہ فام تھا اور دوسرا یورپین معلوم ہوتا تھا۔ خبردار، جہاں ہو وہیں ٹھہرو، عمران نے اونچی آواز میں کہا، اور اپنے ہاتھ سر پر کر لو۔ وہ ٹھٹک کر رک گئے اور پھر آواز کی جانب مڑے۔ 3 رائفلیں ان کی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سروں پر رکھ لیے۔ سب سے پہلے عمران آگے بڑھا۔ اوہو کیپٹن مشامبا، خوش آمدید، مجھے توقع نہیں تھی کہ تم سے دوبارہ ملاقات ہو سکے گی، عمران نے کہا۔ سیاہ فام کچھ نہ بولا، اس کی آنکھوں میں اضمحلال کی سی کیفیت نظر آنے لگی تھی۔ وہ انہیں اندر لائے اور اس کمرے میں بٹھا دیا جہاں ان کا پہلا قیدی ایک کرسی پر رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ ہم بڑی مشکلوں سے اپنی جانیں بچا سکے ہیں کیپٹن مشامبا، عمران نے کہا۔ جنرل کیو نے تم سے ہرگز یہ نہیں کہا تھا کہ مہمانوں کا خیر مقدم کی گولوں کے میدان میں کیا جائے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مشامبا نے مردہ سی آواز میں پوچھا۔ فی الحال مجھے اس زرعی پروجیکٹ کے بارے میں بتاؤ جو پورشیا نامی عورت کی زیر نگرانی تکمیل کو پہنچایا جا رہا ہے، عمران نے کہا۔ مجھے زرعی منصوبوں سے کیا سروکار، میں ان سے قطعی لا علم ہوں، مشامبا نے کہا۔ مجھے تشدد پر مجبور نہ کرو، عمران بولا۔ تمہاری مرضی، اعتبار کرو یا نہ کرو، مشامبا بولا۔ جادوگر مواقعی کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ اس کے متعلق کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ مشامبا نے کہا۔ وہ گونگے اور بہرے آدمیوں کی تلاش میں کیوں رہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے اس کا علم ہے کہ وہ ایسے آدمی کہاں بھیجتا ہے، لیکن مقصد کا مجھے علم نہیں ہے، مشامبا نے کہا۔ کہاں بھیجتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ دوسری دنیا میں، مشامبا بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ عمران بولا۔ میں نے یہی سنا ہے کہ وہ انہیں قتل کر دیتا ہے، لیکن ابھی اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں مل سکا، مشامبا بولا۔ کیا قتل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مقتول کا بلڈ گروپ پہلے سے ہی معلوم کر لیا جائے؟ عمران نے پوچھا۔ تم شاید مجھ سے زیادہ جانتے ہو، پھر اس مسئلے پر بات کرنے سے کیا حاصل؟ مشامبا نے کہا۔ یہ کون ہے؟ عمران نے یورپین کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ صرف نام جانتا ہوں، بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں ہوں، مشامبا نے کہا۔ بہرحال تمہاری اسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہوگا، عمران نے کہا۔ اسی سے پوچھ لو، میں کچھ نہیں جانتا، مشامبا بولا۔ یہ تو شاید تم سے بھی زیادہ لا علم ثابت ہو، عمران نے کہا۔ مشامبا کچھ نہ بولا، لیکن سفید فام آدمی نے کہا۔ ان فضول باتوں میں کیا رکھا ہے؟ اگر تم چاہو تو تمہیں جنرل کیو کے پاس واپس بھجوایا جا سکتا ہے۔ شکریہ، ہم خود ہی کسی نہ کسی طرح پہنچ جائیں گے، عمران خشک لہجے میں بولا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، ہماری مدد کے بغیر تم یہاں سے نہیں نکل سکتے، یورپین بولا۔ اس مسئلے پر تو بات ہی نہ کرو۔ کیا تم پورشیا سنگلٹن کو جانتے ہو؟ عمران نے کہا۔ میرے لیے بالکل نیا نام ہے۔ عمران نے رینا کی طرف دیکھا اور بولا، کیا خیال ہے اب ان تینوں کو گولی مار دی جائے؟ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، عمران نے کہا۔ جیسا تم مناسب سمجھو، رینا بولی۔ یہیں ختم کر دیں یا باہر لے جائیں؟ عمران نے کہا۔ شوق سے ہمیں مار ڈالو، لیکن اس کے بعد یہیں پتھروں سے سر ٹکراتے پھرو گے، مشامبا بولا۔ پتھروں سے سر ٹکرانا میری ہابی ہے، سوال یہ ہے کہ تمہیں زندہ چھوڑ دینے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، عمران بولا۔ کہہ تو دیا ہے کہ تمہیں کی گوما پہنچا دیا جائے گا جہاں پر کہو گے، مشامبا بولا۔ ہمیں وہاں پہنچا دو جہاں طیارے تباہ کیے گئے تھے، عمران نے کہا۔ یہ تو بالکل ہی ناممکن ہے، جو اس طرف ہیں ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے کہ ادھر کیا ہے اور کہاں ہے، مشامبا بولا۔ یہاں سے جنگل میں پہنچنے کا راستہ بتاؤ، عمران نے کہا۔ میری پہنچ ہمیشہ یہیں تک رہی ہے، مشامبا نے کہا۔ اسے تو علم ہوگا، عمران نے کرسی سے جکڑے ہوئے قیدی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اسی سے پوچھ لو، میں نہیں جانتا، مشامبا بولا۔ عمران نے قیدی کو گھورتے ہوئے پوچھا، کیا خیال ہے اگر تمہیں جنگل میں پہنچنے کا راستہ معلوم ہو جائے تو تم ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے؟ قیدی نے کہا۔ بہت اچھا سوال ہے، عمران سر ہلا کر بولا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ہم اپنا سامان لیے بغیر جنگل میں داخل نہیں ہوں گے، شیپرو بولا۔ سامان تو پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوگا، عمران نے پرتفکر لہجے میں کہا۔ جب ہیلی کاپٹر سے آئے تھے تو تم نے کہا تھا کہ سامان ان کے ہاتھ لگ گیا ہوگا، رینا بولی۔ اچھا تو پھر، عمران بولا۔ بہتر یہی ہوگا کہ پہلے کی گوما چلیں، رینا نے کہا۔ یہ مسئلہ غور طلب ہے، اس لیے فی الحال ان دونوں کو بھی یہیں روکے رکھا جائے، عمران نے کہا اور مشامبا سے سوال کیا، تم یہاں کیوں آئے تھے؟ ظاہر ہے کہ تم ہی لوگوں کے لیے آیا تھا، مشامبا نے کہا۔ اگر ہم ہی قیدی ہوتے
تو تمہارا کیا رویہ ہوتا؟ عمران نے پوچھا۔ مشامبا کچھ بھی نہ بولا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس سلسلے میں کوئی نیا جھوٹ تراشنے کی فکر میں ہو۔ اس کا یورپین ساتھی بھی اسے بہت غور سے دیکھنے لگا۔ بس ہم سے یہی کہا گیا تھا کہ تمہیں یہیں قید رکھا جائے، مشامبا ہکلایا۔ تم سچ نہیں بول رہے ہو، عمران نے کہا۔ اچھا تو تم ہی بتاؤ کہ ہم یہاں پر کیوں آئے تھے، مشامبا نے کہا۔ چلو تسلیم کر لیا کہ تم سچ بول رہے ہو، اب یہ بتاؤ کہ تم احکامات کس سے حاصل کرتے ہو، عمران نے کہا۔ مشامبا نے طویل سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا یورپین ساتھی نہ جانے کیوں سے قہر آلود نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی اور اس طرح چاروں طرف دیکھنے لگا جیسے اچانک کسی اجنبی ماحول میں پہنچ گیا ہو۔ کیا خبر ہے؟ عمران اس کے چہرے کے قریب ہاتھ ہلا کر بولا۔ میں کہاں ہوں؟ مشامبا نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ شیپرو نے کہکا لگایا۔ اب انہیں بندی کر دینا چاہیے، عمران بولا۔ پھر وہ دونوں بھی کرسیوں سے باندھ دیے گئے تھے۔ فی الحال یہی مناسب ہے، رینا اس کمرے سے نکلتی ہوئی عمران سے بولی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ عمران نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ تم مجھے بار بار غصہ دلاتے ہو، اچھی بات نہیں ہے، رینا بولی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ عمران بولا۔ تم نے کی گما واپسی والی بات اڑا دی تھی، حالانکہ وہ ایسی پیشکش تھی کہ ہمارا مقصد حاصل ہو جاتا، رینا نے کہا۔ صرف تمہارا، میں تو آگے بڑھتے رہنے کا قائل ہوں، عمران بولا۔ بے سر و سامانے کی حالت میں ہم سفر جاری نہیں رکھ سکیں گے، بلکہ میں تو اپنے سامان کے بغیر جنگلوں میں قدم رکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، رینا نے کہا۔ اچھا تو اب جا کر اس سے معاملات طے کر لو، عمران نے کہا۔ اب تو اس نے حافظہ ہی کھو بیٹھنے کی اداکاری شروع کر دی ہے، رینا بولی۔ جا کر 3rd ڈگری آزماؤ، عمران بولا۔ رینا کچھ کہنے والی تھی کہ جیمسن پھر دکھائی دیا، عمارت کی طرف دوڑا چلا آ رہا تھا۔ ان دونوں کی گرفتاری کے بعد وہ پھر جوزف کے پاس چلا گیا تھا۔ اب کیا خبر لائے ہو؟ عمران نے اس کے قریب پہنچنے پر پوچھا۔ 20-22 مسلح افراد ادھر ہی آ رہے ہیں، جیمسن نے کہا۔ کس طرف سے؟ عمران نے پوچھا۔ ادھر ہی سے جس طرف سے یہ دونوں آئے تھے، لیکن وہ مارچ کر رہے ہیں، گاڑیوں پر نہیں ہیں، جیمسن نے کہا۔ تم سب رائفلیں اٹھاؤ، ہم آگے بڑھ کر انہیں روکیں گے، جلدی کرو، عمران نے رینا سے کہا۔ کاش اس کی پیشکش قبول کر لیتے، وہ عمارت کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ اور اگر وہ دھوکہ دیتا تو کس سے فریاد کرتا؟ تم تو مجھے کسی چرچ کی منظمہ معلوم ہوتی ہو، پتہ نہیں اس پیشے میں کیوں کر آ گئی ہو، عمران نے کہا۔ رینا ہوٹے ہی ہونٹوں میں بڑبڑائی۔ عمران صاف نہ سن سکا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔